صرف روزے کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ روزے کا جو مغز ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور روزہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کپڑے دھوتے ہیں، اگر آپ کو کپڑے دھونے آتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا بھی آ جائے گا۔ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جب آپ کپڑے دھوتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ صابن استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کھانا پینا 15-16 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا پانی کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر قلب میں نور کا آنا یہ صابن کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کپڑوں پر پانی ہی ڈالتے رہیں، صابن نہ لگائیں تو وہ صاف نہیں ہوں گے۔ صابن نہ لگائیں، صاف نہیں ہوں گے۔ یا آپ نہانے کی بات کر لیں، آپ کو شدید گرمی ہے، پسینہ وغیرہ آیا ہوا ہے، آپ نہانے چلے گئے ہیں اور صرف پانی اپنے اوپر گرا کے واپس آ گئے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کو تر و تازہ نہیں کرے گا، میل آپ کا دور نہیں ہوگا۔ صابن لگائیں گے اور پھر پانی گرائیں گے اس کے اوپر، پھر اس سے جو ہے گند آپ کا نکلے گا، تو صابن گند کو نکالتا ہے۔ اسی طرح روزے میں نور جو ہے وہ گناہوں کے گند کو صاف کرتا ہے۔ اگر نور نہیں ہوگا تو صرف آپ فاقہ ہی کر رہے ہیں، پانی گرا رہے ہیں، ہاں لگ رہا ہے کہ بھئی گیلا ہے، لوگ کہیں گے ہاں دھل گیا ہوگا، لیکن جو پہننے والا ہے اس کو پتا ہے کہ ابھی بھی بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے اس طرح کے روزے رکھے ہیں جن میں آپ نے صرف کھانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا سارا دن، لیکن آپ کے قلب میں بھی شیطان ہے، آپ کے نس میں بھی شیطان ہے، وہاں تو نور ہے ہی نہیں۔ اور روزہ ان کا کامیاب ہوتا ہے کہ جن کا قلب ایمان سے مزین ہو، قلب میں نور ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا۔ صرف بھوک سے تو نفس پاک نہیں ہوگا نا، بھوک سے کمزور ہوتا ہے نفس، پاک ہوتا ہے نور سے۔ بھوک سے نفس کمزور ہوتا ہے، پھر اس کو کمزور کر کے اب پاک کرنا ہے تو پھر نور ضروری ہے۔ اس لیے روزے میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ذاکر قلبی ہوں۔ بھوکا رہتے ہیں، نفس کمزور ہوتا ہے، ادھر سے وہ ذکر فکر کرتے ہیں، ادھر سے نور آتا ہے۔ پھر رات کو تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کا نور وہ بھی سینے میں ایکسٹرا نور آ گیا نا، ان کی مدد ہو جاتی ہے، وہ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو روزہ رکھنے سے فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ اب صرف آدھا سا سوال پوچھ لیں ہم، آدھا سا، کہ ہمارے مسلمان کتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں باقاعدگی سے؟ کسی ایک مسلمان سے پوچھ لیں، ارے بھائی جان ادھر آنا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ ارے جب سے پیدا ہوا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہاں، بہت سے لوگ تو اپنے بچوں کو 10-10 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے تو وہ خوش بخت 30 سال سے تو روزے رکھ رہا ہوگا۔ اچھا، اب جس نے 30 سال سے روزے رکھے ہیں، آپ اسے جا کے پوچھیں، ہاں بھائی آپ کا متقی بن گئے آپ؟ نہیں یار ابھی تو نہیں بنا۔ ابے کیوں؟ 30 سال سے تم روزے رکھ رہے ہو، تم ابھی تک متقی کیوں نہیں بنے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے ہر آدمی کو اپنے آپ سے۔ اب ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے روزے دار ہیں، ہے نا؟ کتنے روزے دار؟ کوئی نظر آیا تم کو متقی؟ یہ نماز پڑھانے والوں میں، روزہ افطار کرانے والوں میں، اذان دینے والوں میں کوئی متقی نظر آیا؟ ابے تو پوچھو نا اپنے آپ سے کہ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، ہر رمضان شریف میں ایک روزہ نہیں چھوڑا، سارے روزے رکھے، تن کے کھایا اور روزے رکھے، اتنا کھا لیا کہ ویسے ہی آدمی اگر کھا لے تو 20 گھنٹے بھوک نہ لگے، کہاں کا روزہ ہے؟ اب جو 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں آپ، ہاں جی متقی بن گئے بھائی جان؟ نہیں یار متقی تو نہیں بنے۔ ارے کیوں نہیں بنے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، اب اگر متقی نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا روزے میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ سوچنا چاہیے نا آپ کو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہوتا، آرام نہیں آتا، تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں
کہ جی میں تو اتنے عرصے سے یہ دوائی لے رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس سے. یہی سوال اپنے آپ سے پوچھے 30 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے, ابھی تک متقی کیوں نہیں بنا میں؟ بھئی اللہ کا تو وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون, تو متقی تم بنو گے اگر تمہارا روزہ صحیح ہوا تو 30 سال روزہ رکھنے کے باوجود متقی نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا روزہ صحیح نہیں تھا. اچھا, اب روزہ صحیح کیسے ہوگا؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے فضول کی چیزیں جو ہے نا مولویوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ نہ کرو, کلی نہ کرو, ذرا سا حلق سے ادھر ہو گیا ایک قطرہ بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ خراب ہو جائے گا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انہی چکروں میں تم کو لگایا ہوا ہے, گھن چکر بنا رکھا ہے ان ملاؤں نے. ابے تم بتاؤ ملاؤ, تم تو روزے رکھوا رہے ہو پوری دنیا کو 30 سال سے 40 سال سے, تم متقی بن گئے؟ تمہارا تقویٰ یہی ہے مدرسوں میں لونڈے بازی کرنا, بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا؟ کتنے ملا پکڑے جاتے ہیں روزانہ. تم تو روزہ رکھ کے پھر بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑے گئے. کہاں ہے تمہارا تقویٰ؟ بکواس کرتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہیں اور پتہ کچھ نہیں ہے دین کا, نہ قرآن کا, نہ اللہ کا, نہ رسول کا. یہ بتا روزہ رکھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزے اس لیے رکھوا رہا ہے تم سے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ روزہ کون سا ہے کہ جس سے آدمی متقی بن جائے. پوچھیں اپنے آپ سے, 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے, اس پر بڑا ناز ہے. جی ہم نے تو کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں, پھر بھی نہ کھٹو کی نہ کھٹو ہی, ہم نے تو کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ابے بھائی ہم تو سحر کا ٹائم ختم ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے چھوڑ دیتے ہیں, اور کیا. ایک روزہ نہیں چھوڑا ہم نے, آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا. اچھا بھائی یہ بتاؤ متقی ہو؟ ابے یہ نہیں پتا ہم کو, یہ کیا ہوتا ہے, یہ متقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو بولو گھن چکر, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ روزہ اللہ اس لیے رکھوا رہا ہے تم سے تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن ماموں جان کو کچھ پتا ہی نہیں, وہ بیٹھے ہوئے آرام سے, میں روزہ رکھنا ہے. متقی تب بنائے گا تمہارا روزہ جب تمہارے نفس میں طہارت پیدا ہوگی. بھوکا رہنے سے طہارت نہیں آتی, بھوکا رہنے سے نفس کمزور ہوتا ہے. طہارت تب آتی ہے جب قلب کی طرف سے مستقل نفس پر نور پڑتا رہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, ذاکر قلبی تجربہ کر کے دیکھیں, جب وہ بھوکا ہوگا تو اس کا قلب زیادہ ذکر کرے گا. بھوکا اگر ہوگا نا تو تجھے دل کی دھڑکنیں صاف ابھر کے محسوس ہوں گی, خوب ذکر محسوس ہوگا. یار اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھوک سے قلب کا کیا تعلق ہے؟ بھوک سے قلب کا تعلق یہ ہے کہ جب تو بھوکا رہا, تو نے کھانا پینا نہیں کیا تو نار کم آئی تو قلب زیادہ کام کر رہا ہے, قلب خود بخود تیز ہو گیا. جب ذاکر قلبی روزہ رکھتا ہے تو وہ دیکھے روزے کے دوران اس کا ذکر خود ہی تیز ہو جائے گا. اب جب ذکر تیز ہو گیا تو یہی تیرا انعام ہے نا روزے کا. پھر رات کو عشاء کے بعد تو تراویح میں کھڑا ہو گیا, تراویح میں تو نے قرآن سنا, وہ بھی دل کے اندر اور نور بنا اور نفس کی طرف گیا. لیکن آج کے دور میں کیا کرے, قرآن پڑھانے والا بھی سور کھڑا ہے آگے, جس کے صرف زبان سے الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے, قرآن ہے ہی نہیں. یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں نماز پڑھانے والا بھی ذاکر قلبی ہو, اذان دینے والا بھی ذاکر قلبی ہو, نماز پڑھنے والے بھی ذاکر قلبی ہوں. تو پھر جب 40 بندے مسجد میں کھڑے ہو کے ذاکر قلبی نماز پڑھیں گے, ایک ولی کی طاقت ہوگی, اس پورے علاقے پر اللہ کا رحم نازل ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور تم تو 100-200 سور لے کر کے نماز پڑھ رہے ہو اندر. اللہ کا کرم کہاں ہوگا, لعنت برس رہی ہے تمہارے اوپر اللہ کی. قلب کو منور کرنا پڑتا ہے پہلے. جب تک قلب منور نہیں ہوگا اس وقت تک روزے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے.
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تم پر تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر ہم نے فرض کیے، تم سے پہلی امتیوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے، اور وجہ کیا ہے فرض کرنے کی؟ کہ ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ بس آخری جملہ میں اس مد میں یہی کہوں گا، ان سے جا کے پوچھ لو جو 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں متقی بنے کہ نہیں۔ اگر نہیں بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے روزے ضائع گئے تمہارے۔ ضائع اس لیے گئے کہ روزے سے نفس کو پاک کیا جاتا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے صرف بھوک نہیں، نور بھی ضروری ہے جو تیرے قلب میں ہے نہیں، اس لیے تو متقی بنا ہی نہیں۔ کہ تو مشکل بات نہیں ہے، واشنگ مشین میں آپ نے کپڑے بھی ڈال دیے، پانی بھی آ رہا ہے، آپ نے اس کے اندر واشنگ لکوڈ نہیں ڈالا، واشنگ پاؤڈر نہیں ڈالا، تو کیسے دھلیں گے کپڑے ہیں؟ آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی، کھانا بھی آپ نے چھوڑ دیا 16 گھنٹے کے لیے، لیکن قلب میں نور نہیں ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے، تو پاک کیسے ہوگا نفس؟ اگر قلب واشنگ مشین ہے تو نور اس کا واشنگ پاؤڈر ہے، بغیر نور کے نفس پاک نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.